مولا علی نے خارجیوں کو جلایا تھا، اس کے بعد مولا علی نے رجوع کیا ہے نا، ان کے افسوس کے کلمات ہی ان کا رجوع ہے، ابو داؤد کے اندر موجود ہے کہ بخاری کا یہ راوی علی کے بارے میں کیوں جھوٹ بول رہا ہے، بخاری کا یہ راوی علی کے بارے میں، امام علی کے بارے میں کیوں یہ بات کر رہے ہیں کہ امام علی نے لوگوں کو زندہ جلا دیا، اور یہ بخاری کے مقلدین یہ امام علی علیہ السلام کے اوپر اتنا بڑا الزام لگا رہے کہ مولا علی نے لوگوں کو زندہ جلا دیا۔ یہ جو کہا گیا کہ مولا علی علیہ السلام نے رجوع کیا ہے، ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے، بکواس کرتا ہے یہ شخص۔ لیکن قرآن مجید کے اندر بڑے سے بڑا جرم اس کی سزا جلانا نہیں ہے، تو کیا امام علی علیہ السلام کو قرآن کا حکم معلوم نہیں تھا؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ ومن والاه۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا امام علی علیہ السلام نے کچھ لوگوں کو زندہ جلا دیا تھا؟ یہ روایات کہاں پر واقع ہیں اور کیا یہ صحیح روایات ہیں؟ کیا امام علی علیہ السلام نے جب اس طرح سے کیا، عبداللہ ابن عباس نے اس عمل کے اوپر اعتراض کیا، اور جب یہ بات امام علی کو پہنچی تو امام علی نے اپنے اس فعل کے اوپر رجوع کیا؟ کیا یہ روایات ثابت ہیں کہ امام علی علیہ السلام نے ایک کام کیا ہو اور اس کے اوپر پھر کہا ہو کہ یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں اس سے رجوع کرتا ہوں؟ ایک ویڈیو مجھے کسی نے بھیجی ہے اور مجھ سے کہا کہ مفتی صاحب یہ دیکھیں، اس میں یہ بات کی گئی ہے کہ امام علی علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا گیا کہ آپ نے کچھ لوگوں کو، خوارج کو زندہ جلا دیا، ایک گڈھا کھودا اور اس کے اندر ان لوگوں کو پھینک دیا اور اوپر سے آگ لگا دی، وہ لوگ زندہ جل گئے، مر گئے۔ امام علی علیہ السلام کے حوالے سے یہ بات میں بتاتا چلوں کہ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح بخاری کے اندر مروی ہے، حضرت عمر فرماتے ہیں اقرؤنا ابی و اقدانا علی، ہم میں سب سے بڑے قاری وہ ابی بن کعب ہیں اور ہم میں سب سے زیادہ بہترین فیصلہ کرنے والے وہ علی بن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے مستدرک للحاکم کی، عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ مدینہ والوں میں سب سے زیادہ بہترین فیصلہ کرنے والے وہ علی بن ابی طالب ہیں۔ اور امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مجھے یمن کی جانب قاضی بنا کر بھیجا تو مستدرک للحاکم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی علیہ السلام کے لیے دعا کی اور آپ کے سینہ اطہر کے اوپر ہاتھ رکھا۔ امام علی فرماتے ہیں پھر اس دن کے بعد مجھے کبھی بھی فیصلہ کرنے کے اندر کوئی مجھ سے غلطی واقع نہیں ہوئی۔ مستدرک للحاکم کی حدیث نمبر 4716 حدیث ہے مستدرک للحاکم کی۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سینے کے اوپر ہاتھ رکھا اور یہ دعا کی اللہم ثبت لسانہ وہد قلبہ، اے اللہ علی کے سینے، علی کی زبان کو ثابت رکھ اور اس کے دل کو ہدایت کے اوپر رکھ، مضبوطی کے ساتھ ہمیشہ رکھ۔ تو امام علی فرماتے فما شککت فی القضاء او فی قضاء بعد، کہ اس کے بعد مجھے کبھی بھی فیصلہ کرنے کے اندر کوئی شک واقع نہیں ہوا، کبھی بھی کوئی شک واقع نہیں ہوا۔ یعنی امام علی علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا حاصل ہوئی اور آپ ہمیشہ درست فیصلہ کرتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، جس طرح کی یہ دعویٰ کیا گیا ہے، اور یہ دعویٰ کرنے والا شخص وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو علمی کتابی کہتا ہے، لیکن آج میں حقیقت واضح کروں گا کہ یہ علمی کتابی نہیں، فلمی اور جنابی ہے۔ یہ فلمی جنابی انسان ہے کہ جو امام علی علیہ السلام کی جانب یہ بات منسوب کرتا ہے کہ امام علی کو ایک فیصلے کے اندر خطا واقع ہوئی علیہ باللہ اور آپ نے پھر اس سے رجوع کی، گویا کہ آپ سے خطا اجتہادی واقع ہوئی۔ یہ بالکل من گھڑت بات ہے، غلط بات ہے امام علی علیہ السلام کی جناب کے اندر، امام علی علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر یہ بات کرنا کہ علی سے فیصلے کے اندر خطا ہوئی۔ خود عبداللہ ابن عباس کا یہ قول ہے، متواتر نقل ہے یہ عبداللہ ابن عباس سے، الاستیعاب کے اندر، الاستیعاب فی معرفت الاصحاب میں، انساب الاشراف اور طبقات ابن سعد کے اندر، اور اسی طرح التفسیر والمفسرون کے اندر یہ جملہ نقل کیا گیا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ الاستیعاب سے میں آپ کے سامنے حوالہ پیش کرتا ہوں، امام علی علیہ السلام کی حالات زندگی کے اندر عبداللہ ابن عباس سے یہ نقل کیا ہے ابن عبد البر رحمہ اللہ نے، جلد 2 صفحہ 97۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جب ہمیں کسی بات کا ثبوت حضرت علی کے پاس مل جاتا تھا تو پھر ہم اس سے کسی صورت اعراض نہیں کرتے تھے۔ اذا ثبت لنا قول علی لم نعدل الی غیرہ، کہ جب ہمیں علی کا قول مل جائے تو ہم کسی اور جانب نہیں جاتے ہیں۔ تو ایسی ذات کے بارے میں کہ جن کے بارے میں خود عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہم کسی اور جانب جاتے ہی نہیں ہیں اور ہمیں کسی اور کا قول ہمارے لیے حجت نہیں ہوتا، کہ جب علی نے فرما دیا،
امام علی فرما دیں کہ جو باب مدینۃ العلم ہے، باب مدینۃ الحکمت ہے، وہ کسی مسئلے میں خطا کر سکتے ہیں، اور لوگوں کو زندہ جلانا، یعنی آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا ایک قسم کا جرم امام علی کی جانب منسوب کیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے، امام علی علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں پرورش پائی، آپ کی گود میں پلے بڑھے، آپ کے ہاں تربیت ہوئی ہے امام علی علیہ السلام کی۔ تو جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت ہیں، رحمت للعالمین، امام علی نے اس سے حصہ لیا ہے۔ امام علی ایسا کوئی کام نہیں کر سکتے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کے خلاف ہو۔ اور انہوں نے امام علی کی بات تو چھوڑیے، انہوں نے تو ایسی روایات نقل کی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کہ انہیں بیان کرتے ہوئے بھی انسان خوف کھاتا ہے خدا کا، لیکن انہوں نے کتابوں کے اندر نقل کر دی، اور یہ اسے پھر نقل کرتے جاتے ہیں صحیح صحیح صحیح، یہ صحیح روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں صحیح بخاری کے اندر روایت نقل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکل اور عرینہ قبیلے کے لوگوں کو، ان کو گرفتار کیا، اور انہوں نے اونٹ چرائے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سزا دی کہ انہیں پیاسا رکھا، بھوکا پیاسا رکھا، ان کے ہاتھ پیر مخالف سمت سے کاٹے گئے، اور ان کی آنکھوں کے اندر گرم سلائیاں پھیری گئی، ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں، اور وہ پانی مانگتے تھے، انہیں پانی نہیں دیا جاتا تھا۔ یہ عمل انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نقل کیا، تو امام علی علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ کر دیا کہ آپ نے لوگوں کو زندہ جلایا۔ یہ دراصل وہ روایات ہیں کہ جن روایات سے اہل البیت محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے بارے میں یہ شکوک و شبہات ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے کہ آپ تو انسانیت کے اوپر کوئی رحم نہیں کیا کرتے تھے، انسانیت کے اوپر کوئی رحم نہیں کیا کرتے تھے۔ چونکہ بعد کے جو ظالم بادشاہ تھے وہ اپنے ظالمانہ کارروائیوں کا جو سند جواز تھے وہ احادیث کے ذریعے وہ تلاش کیا کرتے تھے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کے زمانے کے اندر ایسے محققین اور ریسرچرز، سو کارڈ قسم کے ریسرچرز حضرات موجود ہیں کہ جو اس پہ کہتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام نے بھی یہ کام کیا۔ تحقیق ذرا بھی نہیں ہے، خود کو علمی کتابی کہتے ہیں، لیکن امام علی کی جانب یہ بات منسوب کرتے ہوئے انہیں ذرا بھی شرم اور حیا اور غیرت وہ اللہ کی بارگاہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت للعالمین کے سامنے کوئی حیا ان کو نہیں آتی ہے۔ تو وہ روایات کون سی ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور پھر ہم اس کا جائزہ لیں گے کہ یہ روایات کہاں سے آئی ہیں، کس جگہ سے آئی ہیں، اور انہوں نے صحیح کے نام پر اہل البیت علیہ السلام کی بارگاہ میں کیا پیش کیا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3017 ہے، اکرمہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں ان علی رضی اللہ عنہ حرق قوما فبلغ ابن عباس، امام علی علیہ السلام نے ایک جماعت کو جلا دیا، جماعت کو زندہ جلا دیا، فبلغ ابن عباس، تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو یہ بات پہنچی، فقال لو كنت انا لم احرقهم، اگر میں علی کی جگہ پر ہوتا تو میں ان کو جلاتا نہیں۔ اچھا آپ کیا کرتے؟ لأن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے لا تعذبوا بعذاب اللہ، اللہ کے عذاب جیسا کسی کو عذاب مت دو، یعنی یہ عذاب دینا، کسی کو جلانا، یہ تو اللہ کا حق ہے، یہ اللہ کا حق ہے۔ تو اس طرح کا عذاب جو اللہ عذاب دے گا، تکلیف دے گا، کسی انسان کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ وہ کسی انسان کو اس طرح کا عذاب اور تکلیف اور سزا دے۔ تو لہٰذا ابن عباس نے کہا لا تعذبوا بعذاب اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے عذاب جیسا کسی کو عذاب مت دو، اور علی نے تو اللہ کے عذاب جیسا عذاب دیا، لوگوں کو زندہ جلا دیا۔ اگر میں ہوتا تو میں کیا کرتا؟ وَلَقَتَلْتُهُمْ، میں ان کو قتل کرتا، کیونکہ مرتد کی سزا قتل ہے تو میں ان کو قتل کرتا، کیونکہ کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من بدل دینہ فاقتلوہ، جس نے اپنے دین کو بدل دیا اس کو قتل کر دو۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6922 ہے، 6922، یہ بھی اکرمہ سے روایت ہے، ایوب سے، اور انہوں نے اکرمہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں اتی علی رضی اللہ عنہ بزنادقہ، کچھ زندیق لوگ وہ امام علی کے پاس لائے گئے، فاحرقہم، امام علی نے ان کو جلا دیا، فبلغ ذلك ابن عباس، ابن عباس کو یہ بات پہنچی، فقال لو كنت انا لم احرقهم، اگر میں ان کی جگہ پر ہوتا تو میں ان کو لم احرقهم، میں ان کو جلاتا نہیں، لنہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ لا تعذبوا بعذاب اللہ، حدیث ہے لا تعذبوا بعذاب اللہ، ولقتلتهم، میں ان کو قتل کرتا، لقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ من بدل دینہ فاقتلوہ،
اب یہ روایات، یہ دو روایات ہیں. اسی طرح یہ روایت مختلف کتابوں کے اندر مروی ہے. سنن ابو داؤد کے اندر، سنن ابو داؤد کی جو روایت ہے وہ میں آگے آپ کے سامنے پیش کروں گا. سنن نسائی کے اندر ہے، ابن ماجہ کے اندر ہے، مسند حمیدی کے اندر ہے. اب یہ روایات جتنی بھی ہیں جن جن کتابوں کے اندر ہے، نوٹ کیجئے گا میری بات کو، یہ صرف اکرمہ سے مروی ہے. کس سے مروی ہے؟ اکرمہ، جو کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے غلام تھے. اکرمہ بربر قبیلے کے تھے، افریقہ کے. اور یہ کون تھے؟ ان کے بارے میں محدثین کی جرح آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ بخاری کا یہ راوی علی کے بارے میں کیوں جھوٹ بول رہا ہے. بخاری کا یہ راوی علی کے بارے میں، امام علی کے بارے میں کیوں یہ بات کر رہے ہیں کہ امام علی نے لوگوں کو زندہ جلا دیا. اور یہ بخاری کے مقلدین یہ امام علی علیہ السلام کے اوپر اتنا بڑا الزام لگا رہے کہ مولا علی نے لوگوں کو زندہ جلا دیا، مولا علی نے لوگوں کو زندہ جلا دیا. تو یہ جتنے بھی روایات ہیں یہ صرف اکرمہ مولا ابن عباس روایت کرتے ہیں. غور کیجئے، ایک واقعہ ایک معاشرے کے اندر ہو جاتا ہے اور یہ کتنا بڑا واقعہ ہے کہ مولا علی لوگوں کو زندہ جلا رہے ہیں. تو یہ واقعہ صرف ایک بندہ نقل کرتا؟ اس واقعے کو تو بہت سارے لوگ نقل کرنے چاہیے تھے. بہت سارے لوگ ہوتے جو اس واقعے کے عینی شاہد ہوتے، گواہ ہوتے. صرف ایک گواہ موجود ہے یہاں پر. اتنا بڑا الزام لگایا جا رہا ہے مولا علی کے اوپر اور اکرمہ ہی صرف اس کو نقل کر رہا ہے. کیوں بھائی؟ یہ پورے کوفہ کے اندر، بصرہ کے اندر صرف مولا علی کے اس عمل کا گواہ وہ اکرمہ ہی بنتا ہے. ایسی کیا وجہ ہے؟ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ درایتاً، یعنی اگر دیکھا جائے تو حالات کے تناظر کے اندر یہ بالکل مشکوک بیٹھتی ہے. آج بھی ہمارے سامنے اگر ایک واقعہ ہو جاتا ہے اور وہ اہم واقعہ ہو، ایسا نہیں کہ کہیں ایک جگہ پر ہو جائے اور اس کا کوئی ایویڈنس، کوئی ثبوت اس طرح کا نہ ہو، خفیہ طور پر نہیں، لوگوں کو زندہ جلایا، تو اس کے نقل کرنے والے کم از کم 2 سے 4 افراد تو ہوتے. یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ اتنا بڑا واقعہ ملک کے اندر رونما ہو گیا، لوگوں کو زندہ جلا دیا گیا اور اس کا گواہ صرف ایک بندہ ہے، نقل کرنے والا، آگے پہنچانے والا صرف ایک بندہ ہے. کافی سارے لوگوں سے روایت ہونا چاہیے تھا نا، لیکن صرف ایک بندے سے روایت ہے. کیوں؟ اس طرح کی کیوں ہے بات؟ اچھا، اب یہ جو کہا گیا کہ مولا علی علیہ السلام نے رجوع کیا ہے، ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے. بکواس کرتا ہے یہ شخص کہ مولا علی نے رجوع کیا. میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بخاری کے اندر ہے، بخاری کے الفاظ کے اندر کہیں پر مولا علی کے رجوع ثابت نہیں ہے. سنن نسائی کے اندر جو روایت ہے وہاں پر یہ ہے کہ تابعی کہتے ہیں کہ مولا علی نے ان کو جلایا نہیں تھا بلکہ انہیں دھواں دے کر ان کو مارا تھا. ایک روایت کے اندر یہ الفاظ ہیں. جو سنن ابو داؤد کی روایت ہے، جس بنیاد کے اوپر یہ شخص کہہ رہا ہے کہ مولا علی نے رجوع کر دیا تھا، اور بھائی کبھی عربی پڑھی ہے؟ کبھی کتاب کو سنن ابو داؤد کی جو عربی عبارت ہے وہ اس پہ غور کیا ہے؟ اصل میں یہاں پر ترجمہ کرنے والوں نے ڈنڈی ماری اور جھوٹ باندھا ہے. یہ ترجمہ کرنے والے بھی جو ہیں یہ سلفی، یہ بھی جھوٹے ہیں بہت بڑے. وہاں پر آپ دیکھیں گے ویب سائٹ کے اوپر تو وہاں پر انہوں نے اس کا ترجمہ ہی غلط کیا ہے. ترجمہ کیا ہے؟ سنن ابو داؤد کی روایت ہے 4351 4351. یہ روایت ہے، یہ بھی ایوب سے، وہ اکرمہ سے روایت کرتے ہیں. ان علی علیہ السلام احرق ناسا ارتدوا عن الاسلام. پوری روایت اسی طرح ہے. امام علی علیہ السلام نے کچھ لوگوں کو جلا دیا جو کہ مرتد ہو گئے تھے. فبلغ ذلك ابن عباس، تو یہ بات ابن عباس کو پہنچی تو انہوں نے کہا لم اکن لاحرقهم بالنار، تو میں اگر ہوتا تو میں ان کی جگہ پر ان کو جلاتا نہیں، ان لوگوں کو جلاتا نہیں. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تعذبوا بعذاب اللہ وكنت قاتلهم بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں ان کو قتل کرتا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال من بدل دینہ فاقتلوه فبلغ ذلك علی علیہ السلام. یہ بات امام علی کو جب پہنچی ابن عباس کی، فقال ویح ابن عباس، تو امام علی نے فرمایا ویح ابن عباس، ابن عباس کا ناس ہو، ابن عباس افسوس ہو تجھ پر. لیکن ترجمہ کرنے والے نے یہاں پر کیا ترجمہ کیا؟ ترجمہ کرنے والے آپ خود دیکھ لیں، یہ اردو کتابیں پڑھتے ہیں، یہ اسے کیا پتا کہ علم کیا ہوتا ہے. علی کی جانب اتنی بڑی بات منسوب کرتے ہوئے ذرا بھی تحقیق نہیں کی کہ عربی عبارت کے اندر کیا الفاظ موجود ہیں. عربی عبارت میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ میں رجوع کرتا ہوں. علی نے کہا کہ ہاں میں رجوع کرتا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، ابن عباس نے صحیح بات کی. وہ شخص، وہ ذات گرامی کہ ابن عباس خود کہتے ہیں کہ اگر علی کا عمل ہمارے سامنے آ جائے تو ہم کسی کے پاس نہیں جاتے. تو ابن عباس کہہ دیتے نا کہ علی نے یہ کام کیا ہے، ہمارے لیے حجت ہے. جب علی نے کر دیا تو ہمارے لیے حجت ہے یہ بات. لیکن ایک طرف تو ابن عباس کا یہ قول نقل کیا ہے اور دوسری جانب ابن عباس کی ہی زبان سے امام علی علیہ السلام کے اوپر یہ الزام لگا دیا کہ اگر میں ان کی جگہ پر ہوتا تو میں ان کو جلاتا نہیں. اور یہ بات امام علی کو پہنچی تو امام علی نے کہا کہ ہاں ابن عباس نے کہا ٹھیک ہے، اچھی بات کہی ہے. اچھی بات کا کہاں ہے یہاں پہ ترجمہ؟ کہیں پر موجود نہیں ہے.
تو یہ واضح طور پر امام علی علیہ السلام کے اوپر الزام لگایا گیا اور غلط بات پیش کی گئی. کیا کیا گیا؟ غلط بات پیش کی گئی. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، مولا علی کے اوپر بھی انہوں نے اسی طرح کے الزامات لگائے ہیں، اور اس سے پہلے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات طیبہ کے اوپر بھی الزامات لگائے ہیں کہ آپ نے لوگوں کے ہاتھ پیر مخالف سمت سے کاٹے اور انہیں صحرا میں چھوڑ دیا. وہ پانی مانگتے تھے اور انہیں پانی نہیں دیا گیا. صحیح بخاری کی حدیث نمبر ہے 233. اور یہ بھی جتنی روایات ہیں یہ انس بن مالک سے مروی ہے رضی اللہ عنہ. کیا ہے؟ اکل اور رونینا قبیلے کی جو میں نے آپ کو بتائی، یہ روایت بھی صرف انس بن مالک سے ہے. تو یہ انہوں نے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر الزامات لگائے، اور یہی باتیں انہوں نے امام علی کی جانب منسوب کی ہیں تاکہ یہ ہو کہ امام علی علیہ السلام وہ لوگوں کو زندہ جلا دیں. العیاذ باللہ، استغفر اللہ العظیم. اس بارے میں استاد عدنان ابراہیم کا جو کلپ ہے وہ بھی میں یہاں پر آپ کو سناتا ہوں. عدنان ابراہیم حافظہ اللہ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ امام علی علیہ السلام کی جانب غلط منسوب کی گئی ہے بات، یہ درست بات نہیں ہے، کیونکہ کبھی ہمیں یہ روایات متضارب نظر آتی ہیں. کہیں پر یہ ہے تابعی کہتا ہے کہ انہیں دھواں دے کر مارا گیا، کہیں پر یہ ہے کہ جناب امام علی کو یہ بات پہنچی، اور کسی روایت کے اندر یہ نامکمل روایات ہیں، تعویل کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ مرتدین تھے وغیرہ وغیرہ، انہوں نے جرم یہ کیا تھا لہٰذا ان کو جلا دیا گیا. دیکھیں قرآن مجید کے اندر اگر قرآن مجید کا مطالعہ آپ کریں گے تو قرآن نے شرک کی یا کسی کو اگر کوئی شخص الہ مانتا ہے اس کی کیا سزا بیان کی ہے؟ کوئی سزا بیان نہیں کی. ہاں ایک شخص اگر مرتد ہو جاتا ہے تو اس کی سزا موجود ہے، یعنی جس طرح روایت کے اندر ہے من بدل دینہ فاقتلوہ، لیکن قرآن مجید کے اندر بڑے سے بڑا جرم اس کی سزا جلانا نہیں ہے. تو کیا امام علی علیہ السلام کو قرآن کا حکم معلوم نہیں تھا کہ امام علی علیہ السلام نے یہ سزا دے دی؟ کس طرح کی بات امام علی کی جانب منسوب کر رہے ہیں. اب یہ اکرامہ کی حالات زندگی سنیے گا. ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے تہذیب التہذیب کے اندر، اور اسی طرح مزی رحمہ اللہ نے تہذیب الکمال کے اندر اکرامہ کے حالات زندگی نقل کیے ہیں. اکرامہ کے حالات زندگی آپ کو میں پڑھ کے سناتا ہوں جناب. تہذیب التہذیب جلد نمبر 7 صفحہ 267 اور 268 کے اوپر اس کے حالات زندگی ہیں اکرامہ کے. اور اسی طرح تہذیب الکمال جمال الدین ابی الحاج یوسف المزی رحمہ اللہ کی جلد نمبر 20 صفحہ 278. میں ابن حجر کی تہذیب التہذیب سے آپ کو حالات زندگی کی اکرامہ کے سناتا ہوں کہ محدثین اس کے بارے میں کیا کہتے تھے. خارجی تھا، یہ خود خارجی ہے، صفریہ سے تھا. بعض نے کہا ہے کہ یہ حروریہ سے تھا، بعض نے کہا ہے کہ یہ جو ہمارے یمن کے ہیں عبادیہ، یہ ان خوارج میں سے تھا. اور خوارج تو معلوم ہے کہ خوارج مولا علی کے دشمن تھے. تو ایک بندہ جو ان کے گھر کا آدمی ہے اس سے ایسی روایت مولا علی کے بارے میں نقل کرنا، یہ علم ہے؟ یہ کتاب کا نام ہے؟ یہ عقل و شعور کا نام ہے؟ کس درجے کی تمہاری تحقیق ہے کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ وہ شخص نقل کر رہا ہے کہ جس کے اوپر الزام ہے کہ یہ خود خارجی بندہ ہے. اکرمہ مولا ابن عباس، جو حضرت ابن عباس کے غلام ہے اکرمہ. تہذیب التہذیب الجزء السابع الناشر دار الکتاب الاسلامی القاہرہ صفحہ 267. قال ابن لہیعہ نے کہا وکان قد اتی نجدۃ الحروری، وہ نجدہ الحروری کے پاس آیا، فاقام عنده 6 اشہر، وہاں پر اس کے پاس اس خارجی کے پاس 6 مہینے تک رہا. ثم اتی ابن عباس، پھر یہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس آیا، فسلم علیہ فقال ابن عباس قد جاء الخبیث. تو جب یہ ابن عباس کے پاس آیا تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا قد جاء الخبیث، خبیث بندہ آ گیا، خبیث بندہ آ گیا. قال وکان یحدث برأی نجدہ، یہ نجدہ کے رائے پہ تھا. نجدہ کی رائے مراد یہ ہے کہ وہاں کے جو خوارج تھا ان کی رائے کے اوپر، ان کا پوائنٹ آف ویو رکھتا تھا، ان کے مسلک کے اوپر تھا. وقال ابن لہیعہ عن ابی الاسود کان اول من احدث فیہم ای اہل المغرب رأی السفریہ، کہ یہ وہ پہلا شخص ہے کہ جس نے مغرب کے لوگوں کو سفری بنایا، یعنی خارجی بنایا. وقال یعقوب بن سفیان سمعت ابن بکیر یقول قدم اکرمہ مصر وهو يريد المغرب وترك هذه الدار وخرج الى المغرب فالخوارج الذين بالمغرب عنه اخذوا. اسی طرح ان سے خوارج نے علم لیا. وقال علی بن المدینی كان اکرمہ يرى رأی نجدہ، علی بن المدینی کہتے ہیں کہ یہ نجدہ کی رائے پر تھا، یعنی ان خوارج کی رائے پر تھا. وقال يحيى بن معين انما لم يذكر مالك بن انس اکرمہ لان اکرمہ كان ينتحل رأی السفریہ.
ابن معین کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ امام مالک رحمہ اللہ نے اس کی کوئی حدیث نقل نہیں کی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ آدمی خارجی تھا. امام مالک نے اپنی موطا میں سے کوئی روایت نقل نہیں کی ہے. وقال عطا نے کہا کانا عبادیا، یہ عبازی تھا، خارجی تھا. وقال الجوزجانی قلت لاحمد اکرمہ کانا عبازیا وقال یقال انه کانا سفریا. جوزجانی کہتے ہیں کہ میں نے احمد بن حنبل سے کہا کہ اکرمہ یہ عبازی تھا، تو انہوں نے کہا کہ وہ سفری تھا. یہ بھی ایک قسم ہے خوارج کی. اسی طرح ابن عمر نافع سے کہا کرتے تھے کہ مجھ پر اس طرح سے جھوٹ مت باندھا کرو کہ جس طرح سے اکرمہ نے ابن عباس کے اوپر جھوٹ بولے ہیں. یعنی یہ بات خدا کا خوف رکھنا. اکرمہ ابن عمر کی شہادت موجود ہے کہ وہ اکرمہ وہ ابن عباس کے اوپر جھوٹ باندھا کرتا تھا. اور عبداللہ ابن عباس کے جو بیٹے تھے علی ابن عبداللہ ابن عباس، وہ اکرمہ کو باندھ دیا کرتے تھے دروازے کے ساتھ. کئی مرتبہ لوگوں نے دیکھا اس کو گیٹ کے ساتھ باندھا ہوا ہے، تو پوچھا کہ ان کو اس کی حالت کیوں کی ہوئی ہے؟ تو ان کے بیٹے عبداللہ ابن عباس کے بیٹے علی ابن عبداللہ نے کہا اس لیے کہ میرے باپ ابن عباس کے اوپر جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بول بول کے ان کے نام کے اوپر یہ حدیثیں نقل کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے. یہ سعید ابن المسیب بھی جلیل القدر تابعی ہیں، وہ اپنے غلام سے کہا کرتے تھے، ان کے غلام کا نام تھا برد، کہتے تھے یا برد لا تکذب علی کما یکذب اکرمہ علی ابن عباس، مجھ پر اس طرح سے جھوٹ مت باندھنا جس طرح سے اکرمہ نے ابن عباس کے اوپر جھوٹ باندھا ہے. تو یہ جھوٹا شخص ہے. تابعین اور محدثین کی، علماء الجرح و تعدیل کی اس کے بارے میں رائے موجود ہے. کذاب راوی ہے، خارجی ہے. اس خارجی سے انہوں نے امام علی کے بارے میں یہ نقل کیا کہ امام علی علیہ السلام وہ لوگوں کو زندہ جلاتے ہیں. الیاذ باللہ، امام علی لوگوں کو زندہ جلاتے ہیں. تہذیب الکمال سے میں آپ کے سامنے کچھ آراء پیش کر دیتا ہوں. جی اس کے اوپر آپ دیکھ لیں، یہ ساری آراء موجود ہیں. علی بن مدینی کہتے ہیں کانا اکرمہ یرا رأی نجدۃ الحروری، یہ میں نے آپ کو بتا دیا. عطا سے ہے کانا اکرمہ عبادیا، اکرمہ عبادی تھے. حسن بن عطیہ القرشی الکوفی کہتے ہیں سمعت ابا مریم، میں نے ابو مریم سے سنا، وہ کہتے تھے کانا اکرمہ بیحسیا، وہ بیحسی تھے. یہ بھی خارجیوں کی قسم ہے. مصعب بن عبداللہ زبیری کہتے ہیں صفحہ نمبر 279 پر 279 پر کانا اکرمہ یرا رأی الخوارج، اکرمہ کی خارجی تھا، ان کی خوارج والے عقیدہ رکھتا تھا. وادعا علی عبداللہ ابن عباس انہ کان یرا رأی الخوارج، اور اس نے ابن عباس پر بھی یہ الزام لگایا کہ ابن عباس بھی خارجی تھے. اپنے استاد کے اوپر بھی الزام لگا دی کہ ہمارا استاد بھی خارجی تھا. الیاذ باللہ، استغفر اللہ. قال ابو خلف عبداللہ بن عیسیٰ الخراز ان یحییٰ البکا سمعت ابن عمر رضی اللہ عنہما یقول لنافع، ابن عمر کو میں نے سنا وہ نافع سے کہتے تھے اتق اللہ ویحک یا نافع، اے نافع اللہ کا خوف رکھو، اللہ کا خوف رکھ. ولا تکذب علی کما کذب اکرمہ علی ابن عباس، اور اس طرح جھوٹ مجھ پر مت بولنا کہ جس طرح اکرمہ نے ابن عباس کے اوپر جھوٹ بولے. مجھ پر اس طرح کے جھوٹ مت بولنا کہ جس طرح ابن عباس پر اکرمہ نے جھوٹ بولے. اچھا، ابراہیم ابن سعد کہتے ہیں اپنے والد سے، سعید ابن المسیب سے نقل کرتے ہیں انہ کان یقول لغلام، یہ میں نے آپ کو قول سنا دیا ہے. تو یہ ایک جھوٹا شخص ہے کہ جس کے بارے میں محدثین کے اقوال موجود ہے. تو بخاری کی یہ روایت ہو گئی یا سنن ابو داؤد کی، یہ بالکل حجت نہیں ہے، بالکل بھی نہیں. امام علی کے بارے میں وہ روایت نقل کرنا، اور اس اصول کو یاد رکھیے گا کہ مولا علی کے بارے میں کوئی روایت ہو یا سیدہ زہرا کے بارے میں ہو یا امام حسین کے بارے میں ہو یا امام حسن یا اہل البیت میں سے کسی فرد کے بارے میں روایت ہو، اور وہ شخص نقل کر رہا ہو کہ جو اہل البیت سے منحرف ہو، جو اہل البیت سے منحرف ہو، اور وہ رائے، وہ حدیث، وہ اہل البیت کے خلاف ہو، ان کی شان میں کمی کرتی ہو یا ان پر کوئی الزام لگاتی ہو، ایسی کوئی روایت معتبر نہیں ہوگی. ایسی کوئی روایت معتبر نہیں ہوگی، کیونکہ اہل سنت کا اصول ہے کہ اگر ایک بدعتی وہ ایسی کوئی روایت لے کر آتا ہے جس سے اس کی بدعت کی جانب لوگوں کو رغبت ہوتی ہو، اپنے عقیدے کی موافق نقل کرتا ہو، تو اس بدعتی کی روایت کو قبول نہیں کیا جائے گا. تو جب اہل سنت وہاں بدعتی کی روایت یعنی کسی شیعہ کی روایت اس کے عقیدے کے لیے قبول نہیں کرتے ہیں، تو ناسبی کی روایت یا ایسے شخص کی جو خارجی ہو اس کی روایت اہل البیت کے بارے میں کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ تو لہٰذا جناب ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں جو مسلم کی روایت ہو یا بخاری کی یا دیگر کتابوں کی، اور والدین کریمین کے بارے میں کہ وہ الیاذ باللہ کہ وہ ایمان پر ان کی موت نہیں ہوئی، یا جناب ابو طالب کے بارے میں، تو ایسی روایت کوئی قابل قبول نہیں ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں
قرآن مجید میں تدبر کرنے اور اہل البیت علیہ السلام کی معرفت عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔